صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا صالح مرری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک محل پیلس کے قریب سے گزرے۔ ایک کنیز کے ہاتھوں میں دف تھی جو وہ بجا رہی تھی اور گانے گا رہی تھی۔ وہ گا رہی تھی کہ ہم لوگ ایسی نعمتوں اور خوشیوں میں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ یہ سن کر آپ نے اس کنیز سے فرمایا، اللہ کی قسم تو جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ کا وہاں سے دوبارہ گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس محل پر کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، بوسیدہ محل تھا، ویران ہو چکا تھا۔ نہ نوکر چاکر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، سب غائب ہو گئے تھے۔ سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ گویا کہ محل سے اس طرح کی کو دیکھ کر کوئی ایسے جذبات بنتے تھے کہ اجل نے ہی کسرا یہ چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ نے محل کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے ارشاد فرمایا، اے ویران محل، تیرے رہنے والے کہاں گئے؟ تیرے ملازمین کہاں گئے؟ نوکر کہاں گئے؟ خدام کہاں گئے؟ تیرے امپلائیز کدھر ہیں؟ تیرا ڈیکوریشن کدھر ہے؟ کہاں ہے وہ جھوٹی کنیز جس کا یہ گمان تھا کہ ہماری نعمت اور خوشیاں ختم نہ ہوں گی؟ کہاں گئی اب وہ نعمت اور خوشیاں؟ ابھی آپ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ محل کے اندر سے غیبی آواز آئی۔ اے سالے، جب مخلوق پر اتنا غضب ہے تو مخلوق پر خالق کے غضب کا عالم کیا ہوگا؟ خالق اللہ عز و جل۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے حضرت صالح مرری رحمت اللہ تعالی علیہ، زاروں قطار رونے لگے۔ ارشاد فرمائے، لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنمی یوں پکاریں گے، اے ہمارے رب، تو جو چاہے ہمیں عذاب دے لیکن ہم پر غضب نہ فرما، بے شک تیرا قہر و غضب آگ سے زیادہ شدید ہے۔ اے ہمارے رب، جب تو ہم پر غضب فرماتا ہے تو عذاب کی زنجیریں، بیریاں اور جہنمی توق ہم پر تنگ ہو جاتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی بھی کچھ دیر پہلے جو آپ بیان سن رہے تھے، اس بیان میں بھی جہنم کا تذکرہ تھا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ تھا، اس میں اللہ کی رحمت کا بھی تذکرہ تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم کہ کوئی بھی کسی بھی سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔
اگر کوئی کہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کے عذاب کی تخفیف کی، اس کو ہلکا جانا، اور یہ کفر ہے۔ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اس کے پیچھے جو موضوع ہے وہ ہے ہم موت کو بھول گئے۔ اصل جو ہمارا پرابلم ہے، بیسیکلی اگر ہم اس کو غور کریں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم موت کو بھول کر بیٹھے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں ہے۔ ہم ہو گئے طول عمل کا شکار۔ طول عمل کہتے ہیں لمبی امیدوں کو۔ ہم میں سے کوئی 25 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی یہ کہ یار تھوڑا بچے بڑے ہو جائیں گے، تھوڑی ابھی پڑھائی کر رہے ہیں، وہ فارغ ہو جائیں گے، آگ کا ذرا کام سنبھالیں گے، میں تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا، ریلیز ہو جاؤں گا، پھر میں تھوڑا اس طرف بھی آ جاؤں گا۔ نہ جانے کتنے بوڑھے کندھوں پر جوان اولاد کے جنازے اٹھے ہیں، کتنے ایسے بوڑھے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کمزور کندھوں پر اپنی جوان اولاد کے جنازے کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اس کو دیکھ کر بھی ہم عبرت نہیں لیتے، اس کو دیکھ کر بھی ہم سبق نہیں لیتے کہ جس طرح اس بوڑھے باپ کے کندھے پر جوان اولاد کے جنازے کا بوجھ ہے، کیا پتہ میرے کندھے پر بھی میری جوان اولاد کے جنازے کا بوجھ آ جائے۔ اور یہاں تو ویسے بھی حادثات بہت ہو رہے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی آل اولاد کی حفاظت کرے۔ یہ دعا تو کرنی ہے نا، اللہ عافیت دے، اللہ آپ کی بھی ہم سب کی حفاظت کرے، ہماری آل اولاد کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے گھر بار کی حفاظت کرے۔ لیکن کیا یہ واقعات میں عبرت نہیں ہے، سبق نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سبق تو ہے نا۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ موت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ عمر دیکھ کر نہیں آتی، موت کا تعلق ایج فیکٹر سے نہیں ہے۔ یہ کوئی آپ کی ڈگری یا کوالیفیکیشن نہیں ہے جو ایک ایج کے ساتھ چلتی ہے، یہ موت ہے، مطلب ایک اینڈنگ پیریڈ ہے، ختم ہونے والا ایک وقت ہے۔ اس میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایج کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ایک اگر غلط فہمی ہے تو یہ ہم نکال دیں آج اپنے دماغ سے۔ موت وقت پر آتی ہے، عمر دیکھ کر نہیں آتی، یہ ہمیشہ یاد۔ عورت ہو، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ وہ بزنس مین ہے، نوکر ہے، غریب ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے، دکھی ہے یا خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہے، یہ بات بھولے نہیں کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ زیست کہتے ہیں زندگی کو، کہ چند دنوں کی زندگی سے دل کو کیا خوشی ہوگی، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ ایک بزرگ نے اپنا مکان دیکھا، بڑا خوبصورت عالیشان مکان تھا، فرماتے ہیں کہ اے مکان میں تجھے دیکھ کر تیری بڑی تعریف کرتا اور تجھے دیکھ کر خوش ہوتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں بھی جانے والا ہوں اور تو بھی فنا ہونے والا ہے، اس کی کیا تعریف کروں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو مکان عالیشان تھا یہ بانسوں پر تھا، بمبو، اس پر مکان تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسے دنیا سے جانے اس کے لیے یہ مکان بھی کافی ہے۔ یہ اللہ کے نبی تھے، ان کو تو اصل معرفت تھی نہیں، تو اصل پہچانتے تھے زندگی کیا، دنیا کیا۔ ہمارا جو مین ایشو ہے جسے آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موت، وہ ہے موت۔ یعنی جب مردہ قبر میں جاتا ہے نا تو اس کا پڑوسی قبر مردہ کہتا ہے کہ کیا تو میری موت کو بھول گیا تھا، میں تو تجھ سے پہلے چلا گیا تھا کہ تجھے میرا جانا یاد نہ آیا۔ یہ کتنی عبرت والی بات ہے۔
اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کون ہے جس کے گھر سے کبھی کوئی مرا نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہاتھ اٹھائے گا کہ میرے گھر سے کوئی بھی نہیں مرا. کوئی ایسا فرد یہاں مسجد میں نہیں ہوگا، ایون کہ آئی تھنک کہ مدنی چینل پر بھی کوئی ایسا پرسن نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ میرے گھر سے کبھی جنازہ اٹھا ہی نہیں ہے، میرے گھر سے کبھی میت اٹھی نہیں ہے. ہر گھر سے میت نہیں اٹھی ہے، ہر گھر سے میت جاتی ہے، ہر گھر سے موت ہوتی ہے، ہر گھر سے جنازہ اٹھتا ہے. ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا جاتا ہے، ماں باپ ہے تو دادا دادی چلے گئے، نانا نانی چلے گئے، نانا نانی گھر میں موجود ہیں، باپ ماں گھر میں موجود ہے. چھوٹا سا بچہ 4 دن پہلے اس کی پیدائش کی خوشی منائی تھی اور 4 دن کے بعد اس کی موت کا غم منا رہے ہوتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ 4 دن کے بعد اس کی موت کا غم منا رہے ہوتے ہیں اور گھر میں مطلب کہ ایک غم کا سما ہوتا ہے. وہ 4 دن کے بچے کی موت ہو گئی. کیا تھا؟ کیسے موت ہو گئی؟ مطلب وہ ایک سمجھانے کے لیے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ذہن نشین رکھیں، زندگی ایک سانسوں کی گنتی ہے. اس کو کیا بولیں گے کہ زندگی، لائف از دا نمبر آف بریتھنگ، نمبر آف بریتھ. لائف از دا نمبر آف بریتھ. زندگی یہ سانسوں کی گنتی کا نام ہے. جسٹ یہاں گنتی پوری ہوئی، ڈیتھ. کوئی نہیں جانتا میری سانسوں کی گنتی کتنی ہے. آپ اور میں شاید لاکھوں کروڑوں سانسیں لے چکے ہیں. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم لاکھوں کروڑوں سانسیں اپنی لے چکے ہیں، مگر اس کی ہماری ہے کتنی گنتی یہ ہم نہیں جانتے. باقی کتنی ہے یہ نہیں پتا. جتنی آ رہی ہمیں نہیں پتا. وہ کوانٹٹی کب، کاؤنٹنگ کب ختم ہو جائے گی وی ڈونٹ نو. جیسے ہی کاؤنٹنگ ختم ہوئی، ہماری سانسوں کی گنتی ختم ہوئی، ہم مر جائیں گے. اب ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بزنس ڈیل کر رہے ہیں، ایون کہ ہم جہاز میں، انڈر گراؤنڈ ٹرین میں، چاہے روڈ پہ چل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، آقا کے مدینے میں حاضر ہیں، کہیں بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں. ہماری سانسوں کی گنتی پوری ہوئی، ہمارا وقت پورا ہوا، موت نے آ کر ہمیں دبوچ لینا ہے. ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو وہاں بھی موت کے فرشتے حاضر ہوئے. تو دیکھا ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کی روح قبض کرنے کا کہا گیا، اور مجھے تو فلاں علاقوں میں مجھے تو اس کی روح قبض کرنے کا کہا گیا تھا. یہ اس طرح کا ایک واقعہ ہے جو شاید میں پراپر یاد نہیں کر پا رہا ہوں. البتہ حضرت انہوں نے کہا میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. موت کے فرشتے نے کہا کہ میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اطلاع دے دی کہ موت کے فرشتے آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کی تو حکومت ہواؤں پر بھی ہے، آپ ہوا کو حکم دو مجھے اڑا کر کہیں اور لے جائے. آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو اڑا کر کسی اور جگہ لے گئے. وہ جیسے وہاں پہنچا اس کی روح قبض ہو گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا تھا؟ تو فرشتے نے عرض کی کہ حضور مجھے اس کی روح یہاں قبض کرنی تھی، مگر یہ بندہ یہاں تھا، وقت تو پورا ہو رہا تھا، اور روح جہاں جس وقت قبض ہونی ہے بندے نے اس وقت وہاں ہونا ہے، اور روح میں نے وہاں قبض کرنی تھی، بیٹا ہی آپ کے پاس تھا. اور یہ ایک واقعہ ہو گیا کہ اس نے کہا مجھے وہاں پہنچا دیں، تو آپ نے اس کو یہاں پہنچا دیا جہاں اس کی روح قبض ہونی تھی. اللہ کو یہی منظور تھا. تو یہ اتنی کرسٹل کلیئر بات ہے. موت 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 موت. ہم مر جائیں گے میرے میٹھے پیارے سے بھائیو. اگر یہ تصور صحیح معنی میں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، یقین مانے ہماری نیکیوں کا میٹر شروع ہو جائے. ہم جو برائی کی طرف ہیں، گناہوں کی طرف ہیں، دنیا کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں، اور یہی سوچتے ہیں کہ ابھی وقت باقی ہے، وقت باقی ہے. یعنی 70 سال، 80 سال، 90 سال کے لوگوں کو بھی
حقیقت بتا رہا ہوں، موت کا صحیح احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ موت کا صحیح احساس وہاں ان کو ہو رہا ہوتا. وہ بھی بالکل مطلب ابھی ان کو پلاننگ ہی چل رہی ہے، 70-80 سال کے بعد ہی پلاننگ چل رہی ہے. کبھی یہ بھی باقی، ابھی یہ بھی باقی، ابھی یہ بھی باقی. ارے بابا مطلب کہ وہ نا بوڑھاپے سے پا کر پیا میں قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آپ جب ہم جب بچے تھے تو بچپن میں آدمی کہتا ہے جوانی میں کچھ کر لوں گا، جب جوانی آتی تو کہتا ہے کہ بڑھاپے میں کچھ کر لوں گا. یہ بڑھاپے میں آ کر بھی کچھ ہی نہیں کر رہا. ارے بابا اب کون سا ٹائم ہے؟ بڑھاپے کے بعد کون سا پیریڈ ہے؟ اس کو کیا نام دو گے؟ بھائی بچپن کے بعد آپ ایک پیریڈ تھا جس کو نام جوانی کا دے دیا، جوانی کے بعد ایک پیریڈ تھا جس کو نام آپ نے ادھیڑ پن کا دے دیا، ادھیڑ پن کے بعد ایک پیریڈ آیا آپ نے اس کو نام بڑھاپے کا دے دیا. بڑھاپے کے بعد کوئی پیریڈ نہیں ہے، اب جو ہے وہ موت ہی ہے. آپ جوانی بچپن سے موت سے نکل کر جب جوانی تک آ گئے، جوانی میں بھی موت سے نکل کر آپ ادھیڑ پن پر آ گئے، ادھیڑ پن سے بھی موت سے نکل کر بڑھاپے تک آ گئے، اور بڑھاپے کے بعد سوائے موت کے اب کوئی دور نہیں ہے. صرف موت، صرف موت، صرف موت، صرف موت. آدمی کوشش کرے کہ میری موت اچھی آنی چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے جس طرح یکساں زندگی نہیں ہوتی نا، اس طرح یکساں موت بھی نہیں ہوتی. یعنی زندگی جس طرح انداز الگ ہوتا ہے، اسی طرح موت کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، اسی طرح قبر کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، اسی طرح اٹھنے کا انداز بھی الگ ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ہم نے موت کی کیا تیاری کی ہے، ہم نے قبر کی کیا تیاری کی ہے، ہم نے قیامت کے دن کی کیا تیاری کی ہے. اور اگر ایکچوئل دیکھا جائے تو ہمارے پاس تیاری نہیں ہے. ہم یہی ہیں اس وقت، ادھر ہی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک نئی زندگی یہاں کے لیے ملے گی. ایسا نہیں ہے. پلیز میری بات پر یقین کر لیں، اور یہ بات یقین کرنی ہے. ہمارے عقیدے اور نظریات میں یہ بات، مرنے کے بعد اٹھنا ضرور ہے، قیامت کے روز اٹھنا ہے. قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے نا. اور مرنے کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہے، دوبارہ دنیا میں نہیں آنا. ہمیں موت کے بعد کی تیاری کے لیے یہ سانسیں ملی ہوئی ہیں، جن سانسوں کو صرف دنیا کمانے میں ہم نے وقف کر دیا. اللہ اللہ اللہ. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کا آخر چشم و چراغ تھا. اس نے یہ شاعر بھی تھا، اور اسے انگریزوں نے پھر کالے پانی کی سزا دے دی تھی. اس نے وہاں بیٹھ کر ایک کلام لکھا، نظم لکھی. اس کے کچھ شعر تھے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں،
دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو غز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، ہر طرف اجاڑ ہے، کوئی ایک ہے جو کہے کہ میں درست ہوں، صحت مند ہوں۔ کوئی خود صحت مند ہے تو ماں بیمار ہے، ماں صحت مند ہے تو باپ بیمار ہے، باپ صحت مند ہے تو اولاد بیمار ہے، گھر میں مسائل ہیں، کاروبار صحیح نہیں ہے، بیماریاں پریشانیاں، بچے کو کینسر تو ماں کو کینسر تو باپ کو کسی کو کینسر، کسی کے بھائی کو کینسر ہے، کوئی ڈر میں جی رہا ہے، کوئی خوف میں جی رہا ہے، کوئی اولاد کے غم میں پریشان ہے، کوئی بے اولاد ہے تو کسی کی بیٹیاں ہیں تو بیٹے نہیں، بیٹے ہیں تو بیٹیاں نہیں، کوئی بے اولاد ہے، کسی کو بیوی ستا رہی ہے تو کسی بیوی کو شوہر ستا رہا ہے، کسی کا گھر تنگ ہے تو کسی کا بستر تنگ ہے، کوئی خود زندگی سے تنگ ہے، عجیب زندگی ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کوئی نہیں، سب اجڑ گئے۔ کہاں ہیں آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے؟ کتنوں کے جنازے تو آپ نے خود اٹھائے ہوں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں شاید آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے قبر پر مٹی ڈالی ہوگی، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مردے کے کفن پر مٹی ڈالی ہوگی، شاید کوئی ایسا ہوگا جس نے کسی مردے کے چہرے سے کفن ہٹایا بھی ہوگا اور کہا ہوگا ذرا آخری دیدار کر لو، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کا چہرہ بند کر دیا ہوگا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کسی مردے کو قبر میں اتار کر اس کو لیٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہی ہوگا کہ جس کا پیچھے بڑا بنگلہ تھا، بڑا مکان تھا، بڑا روم تھا، جو نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی تھی، آج اسے آپ نے کنکڑوں پتھروں والی زمین پہ سلا دیا بیچارے کو۔ ہائے ہائے، وہ جو کپڑے ایک ہینگر ہٹاتا، اللہ یہ نہیں پہننا، یہ نہیں پہننا، یہ نہیں پہننا، آج اپنے سے سارے کپڑے اتار کے اس کو کفن پہنا دیا۔ جس کو اتنا بڑا باتھ روم چھوٹا پڑتا تھا، 4 جگہوں سے نہاتا تھا، 2 شیمپو لگاتا تھا، 2 صابن لگاتا تھا، آج آپ نے اس کو اس طرح مطلب کہ پتے وتے ڈال کر نیم گرم پانی میں 4 آدمی نے مل کر اس کو نہلا دیا۔ جو ادھر یوں ہاتھ گھماتا پھرتا تھا، آج اس کا بدن ہل بھی نہیں سکتا۔ اتنی قیمتی گاڑی اس کی کار پوچھ میں کھڑی ہے، اس کو کار میں نہیں لے جا رہے ہو، اتنی سی ڈولی میں ڈال کے کندھے میں اٹھا کے لے جا رہے ہو۔ کتنوں نے یہ کیا ہوگا، جنازے میں شرکت کی ہوگی، لیکن ہائے افسوس، موت، میت، قبر، کفن یہ دے کر بھی ہم لوگ سدھر نہیں رہے۔ جنازے کی نماز پڑھ کے بھی یاد نہیں آتا ہے یار میں نمازی کب بنوں گا، جب میں اسی طرح بے نمازی کا بے نمازی دنیا سے جاؤں گا اور میری بھی اسی طرح بے نمازی ہو کر جنازہ ہو جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا، لوگ بڑا اچھا انداز ہے، بھائی سنت کے مطابق کفن دیجئے، سنت کے مطابق میت کو غسل دیجئے، اچھی بات ہے، ہونا یہی چاہیے۔ تو سنت کے مطابق اس نے یہاں غسل کیا تھا،
ٹھیک ہے میت کو بھی مرنے کے بعد سنت کے مطابق غسل دینا ہے، مگر اے زندہ تو نے کبھی زندہ رہ کر سوچا کہ یہ سنت کے مطابق غسل کرنا ہے؟ مانا کہ میت کو سنت کے مطابق کفن دینا ہے، مگر اے زندہ کبھی تو نے سوچا کہ مجھے بھی یہ سنت کے مطابق لباس پہننا ہے؟ بھول گئے۔ اصل میں پرابلم یہی ہے، ہم موت کو بھول گئے، دنیائی مال و دولت کی محبت و گناہوں میں غرق ہو کر موت کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ اس کو کہتے ہیں نسیان موت۔ کیا کہتے ہیں؟ نسیان موت، موت کو بھول جانا۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ کلام کافر یا غافل یعنی دنیاوی محبت میں موت کو بھول جانے والے سے ہوگا، فرشتے فرمائیں گے اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ ہمارے حال پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے، سنیے، سب سے زیادہ عقل مند اور دانا، انٹیلیجنٹ، کلیور، دانا، عقل مند وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے آسان طریقے پر تیاری کرے، اچھے طریقے پر تیاری کرے، یہی حقیقی دانا لوگ ہیں۔ ہاں، کہاں گئے ویل پروفیشنل پرسن، کہاں گئے بزنس مین، کہاں گئے دنیا کی چوٹیوں کو سر کرنے والے، کہاں گئے؟ کہاں ہیں بڑے بنگلے گاڑیاں بنانے والے جن کی آپ عقل کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں؟ ان میں یہ وہ لوگ کہ جو اپنی اس دنیا کی تیاری کے اندر موت کو بھول گئے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ ان کے پاس دولت ہو پھر بھی عقل مند نہیں ہے۔ دولت ہونا کو عقل مندی کی بات، دولت مند ہونا خود کو بڑی سعادت کی بات ہے۔ کیا دولت قارون کے پاس نہیں تھی؟ کیا قارون کے پاس دولت نہیں تھی؟ وہ تو اپنی دولت و خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ کیا فرعون کے پاس حکومت و منصب نہ تھا؟ کیا فرعون کے پاس حکومت و منصب نہ تھا؟ نمرود کے پاس حکومت و منصب نہ تھا؟ یزید پلید کے پاس حکومت و منصب نہ تھی؟ دولت، شہرت، منصب، آسائش، اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ امام حسین نے اللہ کے دین کے لیے آسائش کو ٹھوکر ماری تھی اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی تھی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، آسائشیں، دولت، یہ تو سب کے کئیوں کے پاس ہے، غیر مسلم، مسلم بہتوں کے پاس ہے۔ ایمان اور تقوی یہ مین ہے، ایمان اور تقوی، العاقبۃ للمتقین، عاقبت متقیوں کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے۔ بلکہ اللہ کے ولیوں کی پہچان یا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے تقوی اختیار کیا۔ تقوی، پرہیزگاری، نیکی، آخرت کی تیاری، میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے عقل مندی۔ فرمایا میرے آقا نے کہ احسن طریقے سے اس کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے اور موت کو کثرت سے یاد کرے۔ جو دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہم موت کو یاد نہیں کرتے، موت 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 موت، ہم بھول بیٹھے موت کو۔ دنیا کی محبت نے ہم کو ایسا پاگل کر کے رکھا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہوگا کیا۔ یہ بیماری ہے جو ہم کو لگ گئی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی بھی تربیت نہیں کی۔ بچوں کی تربیت
کا ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش ہم کرتے ہیں، تو ہم نے بچوں کے بھی مائنڈ میں موت کبھی بھی نہیں ڈالی ہوتی. آپ نارملی اپنی جن کے جو بھی والدین بیٹھ اور سن رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے دل میں کب موت کی بات کی ہے؟ ہم نے کبھی بیٹھ کے سے موت کا تذکرہ کیا ہے؟ ہاں، اپنی موت کی بات کہتے بیٹا دیکھ میں مر جاؤں نا تو میرا یہ سنبھال لینا، میرا وہ سنبھال لینا، بس اب میں ہوں، دیکھ اب کب میری عمر پوری ہو جاتی ہے. اس کو آپ اپنے بھی مرنے کے بعد اپنا ہی کاروبار اور دنیا سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں. اس کو یہی نہیں کہہ رہے بیٹا میں بھی تیری طرح ایک دفعہ بچپن کا کھیلا کرتا تھا، تو میرا بڑھاپا دیکھ، میں بڑھاپے کے اندر چل نہیں سک رہا، تو جوان ہے تو عبادت کر لے. اپنے بیٹے کو اپنا بڑھاپا دکھا کر بھی سبق نہ سکھایا، اپنا بڑھاپا بتا کر بھی دنیا ہی دکھائی ہے اس کو. کیسے ہماری اولاد نیک بنے گی؟ آپ کہتے ہیں اولاد ہماری ہے ہی نہیں. ہم نے اپنی اولاد کو اپنا بنایا کب تھا؟ ہم نے اولاد کو کاروبار کا بنایا، ہم نے اولاد کو مال دولت کا بنایا، ہم نے اپنی اولاد کو ایجوکیشن کا بنایا، ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کا بنایا. ہم نے جس طرح اپنی اولاد کو بنایا، اولاد اس طرح چلی گئی. آج آپ کیوں کہتے اولاد میری نہیں ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو اپنی طرف کیا کب تھا؟ گورنمنٹ کے پیسوں پر اولاد کی پرورش کرنے والے ہیں، تو اولاد کو پتا نہیں ہے کہ میری پرورش میرے باپ نے جن کے پیسوں پر کی ہے، تو جس کا کھانا اس کا گانا. موت بھول گئے، یقین مانے موت بھول گئے. ہم اپنی اولاد کو موت نہیں، یعنی اولاد اگر کہیں کچھ کام کرتی ہے تو اولاد کہتا ہے بیٹا تجھے اس حال میں موت آ گئی تو کیا کرے گا؟ کبھی زندگی میں وہ کہتے ہیں چوٹ کرنے کے لیے بھول کر بھی بیٹے کو کہا بیٹا اس حال میں موت آ گئی. ہم بولتے ہیں بیٹا اس حال میں تجھے کسی پولیس والے نے دیکھ لیا تو کیا کرے گا؟ ہے تجھے اس حال میں تیرا رب دیکھ رہا ہے، تجھے رب کا خوف، اس کو اس پر بھی رب کا خوف نہیں دلایا. خوف دلایا تو پولیس کا دلایا، امیگریشن کا دلایا، ڈیپورٹ کا دلایا، پکڑ جانے کا دلایا، جیل کا دلایا. دنیا کی جیل سے ہم نے اپنی اولاد کو ڈرایا ہے. کبھی جہنم کے عذاب سے اپنی اولاد کو ڈرایا؟ ہماری ٹریننگ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ اولاد کو پالا کیسا جاتا ہے. اور یہ ایک عجیب پرابلم ہے. پرابلم تو میں اس کو نہیں کہتا، پرابلم کا میں واپس لیتا ہوں. ایک عجیب میٹر ہے. جب ہاسپٹل سے آپ نکلتے ہیں نا تو نارملی ایک اچھی پروفیشنل ہاسپٹل سے بچے کی پرورش کا ایک اسکیڈول دیا جاتا ہے نا، اتنے مہینے کا ہو تو یہ کرنا، پھر اتنے مہینے کا ہو جائے تو یہ کھلانا. پورا اس کا فیڈنگ بھی اسکیڈول ہوتا ہے، اس کا میڈیکل بھی اسکیڈول ہوتا ہے کہ اتنے مہینے کا ہو جائے تو یہ ٹیکا لگانا ہے، تو یہ انجیکشن لگانا ہے، تو یہ ٹیسٹ کرانا ہے، واٹ ایور. اوکے، میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ہم یہ سارا لے کر تو آ گئے، کبھی یہ سوچا کہ یہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کی شرعی تربیت کیا ہوگی، یہ 4 سال کا ہو جائے تو اس کی دینی تربیت کیا ہوگی، یہ 6 سال کا ہو جائے تو اس کی دینی تربیت کیا ہوگی، یہ 8 سال کا ہو جائے تو اس کی دینی تربیت کیا ہوگی، یہ 10 سال کا ہو گیا تو دینی تربیت کیا ہوگی. کبھی یہ ہمارے پاس اسکیڈول ہے ہی نہیں، نہ کوئی پیپر میں ہمارے پاس موجود ہے، نہ ہمارے دماغ میں موجود ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. حالانکہ تربیت موجود ہے. کتابیں، اسلام و دین کی کتابیں سے خالی نہیں ہیں. تربیت موجود ہے کہ ہم نے پڑھائی نہیں ہے. یقین مانے ہم نے اپنی اولاد کو بھی بے عزتی سے ڈرایا ہے، اللہ سے نہیں ڈرایا. اس کو دنیا کے فقر و فاقہ سے ڈرایا ہے، دنیا کی غربت سے ڈرایا ہے. اس کو قبر کی پکڑ سے نہیں ڈرایا. ہماری نسلیں کیسے سنورے گی؟ جس قوم کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو صحیح معنی میں، اور جس قوم کے دل میں موت کی یاد نہ ہو، وہ قوم کیسے راہ راست پر رہ سکتی ہے یار؟ عقل مندی موت کو یاد کرنے اور موت کی تیاری میں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، چاہے وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، بس وہ موت کی تیاری کرے کہ میرا قبر میں کیا ہوگا. قبر کے 3 سوال آتے: مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال: ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ اس وقت پوچھا جائے گا جب سرکار کا رخ زیبا جلوہ دکھایا جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان تو جاتے ہی جائے کہ قیامت یہ ہے
جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ یہ 3 سوالات ہماری اولاد کو یاد ہیں۔ میں آج یو کے میں بیٹھ کر جو یہ بیان کر رہا ہوں، یہ یو کے ٹائمنگ ہے، اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کا یہ آف ٹائم ہے، لیکن ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے، پلیز اپنی بیٹوں کو یہ 3 سوالات یاد کرائیں اور اس کے جواب یاد کرائیں۔ یہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ہماری اولاد سے بھی پوچھا جائے گا۔ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب یہ سرکار کا رخ زیبا دکھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اس کا جواب ہے ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ ارے ان کے نام پر تو جیا کرتا تھا، اور ان کے نام پر مرنے کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ کاش میری جان ان کے نام پر قربان ہو جائے، میری نسلیں ان کے نام پر قربان ہو جائیں۔ اسی دین اسلام پر تو میں چلا کرتا تھا، اس رب کی تو میں عبادت کرتا تھا جس کے بارے میں پوچھا گیا کہ تیرا رب کون ہے۔ میں تو اس کی عبادت کرتا تھا، میں تو دن میں 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، مالک یوم الدین کہتا تھا، رب العالمین کہتا تھا، سبحان ربی العظیم کہتا تھا، سبحان ربی العالی کہتا تھا۔ میں تو میرے رب کو یاد کرتا تھا۔ تو جو رب کو یاد کرتا ہوگا، نیکی کرتا ہوگا، اسلام پر عمل کرتا ہوگا، محبوب کریم کی سنتوں پر عمل کر کے محبوب کریم کا ذکر سن کر اور سنا کے جیتا ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے اگر اس پر کرم ہو گیا تو قبر میں سوالات کے صحیح جوابات دے دے گا۔ اور اگر جوابات نہ دے سکا، اللہ ناراض ہوا، اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہو گیا، اس کے حبیب روٹ گئے، رب ناراض ہو گیا، تو قبر میں سوالات کے پھر جوابات نہیں ہوں گے، پھر کہے گا ہائے ہاتا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے ہاتا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ہائے ہاتا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر وہ قبر میں صحیح سوالات کے جوابات دے دے گا، لمحے بھر کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلے گی، بند ہو جائے گی، پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اسی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی کہ اگر تو درست جواب نہ دیتا تو تیرے لیے جہنم تھی، اس سے جنت کی نعمت کی قدر اور بڑھ جائے گی۔ اور اگر یہ جواب نہ دے سکا، ہائے ہاتا لا ادری کہتا رہا، تو قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتے ہی بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی، اور کہا جائے گا اگر تو صحیح جواب دیتا تو تیرے لیے جنت تھی۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس قبر کی تیاری کرائیں جس میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، نہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ ہوگے، نہ اولاد آپ کے ساتھ ہوگی، نہ ماں بیٹے کے ساتھ قبر میں جائے گی، نہ بیٹا ماں کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اس کی تیاری کریں، جہاں ہم ہوں گے ہمارے اعمال ہوگا، ہمارا کردار ہوگا۔ اگر گناہ کا بوجھ لیے گئے مر جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی سورس کام نہیں آئے گی، ساری دنیا کی سورسیں یہی رہ گئی، دنیا کا منصب یہی رہ گیا، دنیا کا مال یہی رہ گیا، دنیا کی کوالیفیکیشن یہی رہ گئی، ایون MBA ہو، MBBS ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، ویل کوالیفائڈ ہو، بڑے دنیا کا بہت بڑا مطلب کہ وہ ماسٹرز کیا ہوا ہو، کمپیوٹر میں اس کا کوئی ماہر نہیں ہوگا، سب کچھ اپنی جگہ پر ایک طرف رکھیں، قبر میں کوئی سند لے کر نہیں جائے گا، قبر میں کوئی سرٹیفکیٹ لے کر نہیں جائے گا۔ کسی کے ساتھ ایسا میں نے سنا نہیں ہے کہ حضرت نے بہت محنت کی تھی، دنیا میں 25 سرٹیفکیٹ حاصل کی تھی، چلو اس کی قبر میں ذرا ڈال دو۔
آج ہمارا بیٹا اگر اسکول جاتا ہے تو اسپورٹس میں سرٹیفکیٹ لے کر آتا ہے. کبھی ہمارا بیٹا قرآن کی قرات میں سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے؟ کیسے ہوگا؟ اس طرح مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کرے گا. یعنی خود بھی موت کو بھول گئے, اولاد کو بھی یاد نہیں کرایا. افسوس, 7 کروڑ افسوس, 7 کروڑ افسوس. بہت برا حال ہے ہم لوگوں کا. نہ ہمیں موت یاد, نہ ہماری اولاد کو موت یاد. یقین مانے اگر اولاد کو بھی موت یاد ہوتی نا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج آپ کو اولاد کا غم نہ ستاتا. جب اولاد قبر و آخرت کے غم میں مبتلا ہوتی, یہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہ جاتی, یہ کبھی آپ کو رسوا نہ کرتی. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو میری قبر کہیں جہنم کی آگ کا گھڑا نہ بن جائے. وہ ڈرے گا کیونکہ اس کے دل میں آپ نے بچپن سے خوف خدا, عشق رسول اور موت کی یاد کا بیج بویا ہے. کیونکہ یہ کیا نہیں ہم نے, پرابلم یہ کیا نہیں ہم نے. میں ہمدردی کرتا ہوں ان والدین کے ساتھ. یقین مانے مجھے کبھی کبھی رونا آتا ہے ان ماں باپ کے اوپر جن کی اولاد اب ان کی رہی نہیں ہے. ان کا اسیٹس ضائع ہو گیا, ان کا کیپٹل اجڑ گیا. کوئی ڈرگس کا عادی بن گیا, کوئی جیل میں چلا گیا, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی طرح طرح کی مصیبتوں میں لوگ مبتلا ہیں. رحم آتا ہے, رحم آتا ہے, رحم آتا ہے. مگر کیا کروں, یہ بولتے ہوئے رہا بھی نہیں جاتا کہ آخر یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہو گیا. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ہم نے جو بویا وہ کاٹا ہے. ہم بھول گئے کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے. برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا, اور اچھائی کا انجام کبھی برا نہیں ہو سکتا. اچھائی کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوگا. اللہ کرے کہ ہمیں موت کی تیاری کا جذبہ نصیب ہو. خود بھی موت کو یاد کریں, خود بھی موت کی تیاری کریں, خود بھی اس قبر کی تیاری کریں کہ جس قبر میں آپ نے بھی جانا ہے, جس قبر میں مجھے بھی جانا ہے. اللہ بکی نصیب کر دے. آقا کے قدموں میں جگہ مل جائے ایمان کے ساتھ. مدینے میں موت, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. کاش نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا. آقا کو دیکھتے رہیں, آقا کے جلووں میں کھوئے جائیں اور ہماری روح نکل جائے, بس روح نکل جائے. ورنہ نزا کی سختی بہت ہے, بہت ہے. یہ سکرات کی جو سختی ہے نا, مولا علی فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں مرنے کی التجا تمنا کے بارے میں فرماتے ہیں اگر بستر پہ مرے تو مر جاؤ گے. یعنی موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. یہ اپنی اولاد کو بتایا ہم نے؟ نہیں بتایا, نہیں بتایا ہم نے, نہیں بتایا. اپنی اولاد کو بتایا بیٹا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے قرآن اس کی شفاعت کرے گا؟ نہیں بتایا ہم نے, نہیں بتایا, نہیں بتایا. ہمیں نہیں پتا نا, پرابلم یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی ہے. موت پیش نظر نہیں ہے. موت پیش نظر ہوگی تیاریاں شروع ہو جائیں گی, تیاریاں شروع ہو جائیں گی کہ یار ابھی میں کبھی بھی مر سکتا ہوں, کبھی بھی مر سکتا ہوں. موت کی یہ یاد رکھنے والی بات کر رہا ہوں, بھولنا نہیں چاہیے. اللہ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق دے, آپ کو بھی یاد رکھنے کی توفیق. موت کبھی بھی آ سکتی. ابھی میں بیان کر رہا ہوں, مجھے بیان کرتے کرتے موت آ سکتی ہے, آپ کو سنتے سنتے موت آ سکتی ہے. ہماری گنتی پوری ہو گئی, کلوز, فائل کلوز ہو جائے گی, کچھ بھی موقع نہیں ملے گا. سامان یہیں ہاتھوں میں یہیں ڈھیر ہو جائے گا. عورت کچن میں پکا رہی ہے وہیں گر جائے گی, دسترخوان پہ بیٹھے وہی گر جائیں گے. یہ بس یہ لیسن اللہ کرے مجھے بھی یاد رہے, آپ کو بھی یاد رہے.
اپنی اولاد کو گٹی میں ملائیں اس کو موت کی یاد. بیٹا اس حالت میں مر جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ یہ سمجھائے نا، اس حالت مر جاؤ گے، بیٹا نہیں پڑھو گے تو کیا کرو گے؟ ہم کیا سکھاتے؟ بیٹا نہیں پڑھو گے تو کماؤ گے کیسے؟ کبھی سکھایا ہے بیٹا نیکی نہیں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے کیسے؟ ہے ہی نہیں، مائنڈ ہی نہیں ہے ہمارا. نہ آخرت کی تیاری کا ہمارا مائنڈ ہے، نہ آخرت کی تیاری کا ہم نے اپنے بچوں کا ذہن بنایا. یہ پرابلم ہے. میں سوسائٹی کا بہت بڑا پرابلم موت کے ذکر کے ساتھ ایڈریس کر رہا ہوں. میں موت کے ذکر کے علاوہ بھی یہ باتیں ایڈریس کر سکتا ہوں، مگر موت بھولے تو بہت بڑا پرابلم ہو گیا نا. اپنی طبیعت میں موت کی یاد ہوگی، آپ روتے ہوگے. اب بیٹا پوچھے گا ابو کیوں رو رہے ہو؟ تو ابو بولے گا بیٹا موت کی یاد آ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. ورنہ یہاں بیٹا پوچھتا ابو کیوں رو رہے ہو؟ کہ بیٹا کیسے نہ رہوں، آج کاروبار نہیں ہوا، بینک کا نوٹس آ گیا ہے، بیٹا گھر خالی کرنا پڑے گا، میرے کو رونا آ رہا ہے، میرا قرضہ نہیں اتر رہا. ارے ابا جان قرضہ نہیں اتر رہا رو رہے ہو، یا گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ چڑھا ہوا ہے تبھی تمہیں رونا نہیں آ رہا. نماز، فرض نمازیں اتنی قضا ہو چکی ہیں اور فرض نمازوں کا اتنا قرض میرے کندھے پر ہو اگر آپ سوچو تو مجھے اس پر رونا نہیں آ رہا. ادارہ پکڑ لے گا اس پر رونا آ رہا ہے، میرا رب مجھے پکڑے گا اس پر رونا نہیں آ رہا. اتنی دنیا کی زندگی میں ہم لوگ غرق ہو گئے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، موت کو بھول گئے. اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو چھوڑ کر سری دنیا کا مال. صبح اٹھنا ہے مال، دوپہر کو مال، رات کو مال، گھر پر آ گئے ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، گانے باجے، الٹی سیدھی دعوتیں، الٹے سیدھے فنکشن، الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز، چاہے وہ سوشل کے نام پر بھی. اگر سوشل ایکٹیویٹیز بھی اگر آپ کو کرنی ہے تو دیکھ تو لو کہ اس میں موت کی تیاری ہے یا نہیں ہے. آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے، دیکھ تو لو اس پہ قبر و موت کی تیاری ہے یا نہیں ہے. آپ کو پروفیشن حاصل کرنا، دیکھو صحیح اس پہ میری موت اور قبر کی تیاری ہے یا نہیں ہے. بھائی مرنا تو ہے نا، جب مرنا ہی ہے تو پھر مرنے کی تیاری میرے اس کام میں ہے یا نہیں ہے. اتنی لائف کی ریئلٹی کو نظر انداز کر کے ہم کیسے عقل مند کہلا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. اتنی زبردست ریئلٹی ہے ہمارے سامنے کہ موت، ڈیتھ، اس کو نگلیکٹ کر کے بیٹھے ہیں ہم لوگ اور جی رہے، موج لگی ہوئی ہے. اللہ کی پناہ. پھر قبر کے سوالات، اب قیامت کے سوالات. قبر میں تو عقائد، مثال عقیدہ، کہ تمہارا عقیدہ کیا تھا، تم کون ہو، اللہ پر ایمان لانے والے، دین اسلام قبول کرنے والے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائے، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. اور تب یہ اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں سوالات ہوئے. اب قیامت میں اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا عمر کس کام میں خرچ کی، زندگی کیسے گزاری. سوال ہے یہ قیامت کا کوسچن ہے. پھر پوچھا جائے گا عمر گزار لی، پوچھ لیا نا. اور پوچھا جائے گا جوانی کیسے گزاری. عمر میں جوانی ہے مگر جوانی کو الگ سے پوچھا جائے گا. اس کی امپورٹنس ہے. جو ہماری یوتھ جو پاگل ہوئی ہے نا، اس کو ہم نے بتایا نہیں نا. بتایا آپ نے اپنی اولاد کو کہ بیٹا یہ 2 سوال ہے اور جوانی کا الگ سے. پھر پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. پھر پوچھا جائے گا کہ جو علم ملا اس پر کتنا عمل کیا. بظاہر کسی سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں. اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے؟ عمر کیسے گزاری؟ آپ کے سامنے جو 30 سال 40 سال 50 سال کے ہیں، مجھے ملتے ہیں لوگ 50 سال ہو گئے ہم یہی ہیں، 40 سال ہو گئے ہم یہی ہیں. پھر کہتے ہیں میں برتھ یہی ہے، پیدا یہی ہوا ہوں.
تو یہ ہے 40-40 50-50 سال گزار دیے زندگی کے، لیکن کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، حقیقت یہ کہ صحیح معنی میں دنیا بھی نہیں بنی، معذرت کے ساتھ، جن کی دنیا بھی اگر جس کو کہیں نا کہ آسائش اور بہت زبردست مکان، یہ وہ عیش و عشرت کے کوئی جملہ سارے سامان جمع کر لیے، یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ یہاں بھی اگر میں غور کروں، یو کے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، میں چونکہ یہاں یورپ پہ چلے جائیں، وہ بھی میں دیکھ کر آیا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی نہیں بنا سکے، یہاں بھی کر کسر سے گزارا ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ ویلفیئر فنڈ پہ گزارا ہو رہا ہے۔ اگر گورنمنٹ کتنوں کو دینا بند کر دے نا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، روڈ پر آ جائیں گے، روڈ پر میں اس نے 50 سال گزار دیے، 40 سال گزار دیے، اب تک مطلب کہ گورنمنٹ ڈونیشن پر، گورنمنٹ امداد پر آدھا چل رہا ہے، آدھا خود ہی چلا رہے ہیں، اور کوئی ایسا مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں بنا، اور جو تھوڑا بہت بنا ہوا ڈر و خوف کی نظر ہوا ہے، کچھ ادھر ڈال کے رکھا ہے، کچھ ادھر ڈال کے رکھا ہے، عجیب و غریب حالت ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو بنا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو بنا ہوا ہے وہ کہیں لے جانے جیسے بھی نہیں ہے، ٹینشن، پریشانی۔ سوچئے 50 سال اس کام میں گزار دیے جس میں سب کچھ میں نے ساری توجہ لگا دی، ساری محنت اس کے لیے، ساری توجہ اس کے لیے، ساری کوششیں اس کے لیے، سارا دماغ اس کے لیے، ساری عمر میں نے اس کے لیے کر دی، پھر بھی کچھ نہ بنا سکا، اور جو بنا وہ بھی کسی کام کا نہ رہا، اور جس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آخرت، قبر، اس کا کیا بنے گا؟ یہ اتنا کیا، اس پر بھی تسلی نہ رہی، تو جس کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے اس کو کیا ہاتھ میں آئے گا؟ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ ذمہ لیا ہے کہ ہر جاندار کو رزق دینے کا، یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو، اوکے؟ جس چیز، اور اچھا اللہ نے رزق کا ذمہ لیا، اللہ نے ہر ایک کے جو جاندار ہے نا، کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، مگر اللہ نے یہ ذمہ نہیں لیا کہ ہر ایک کو جنت میں ڈال دوں گا، اللہ نے یہ ذمہ نہیں لیا کہ ہر ایک کی مغفرت کر دوں گا۔ جس چیز کا ذمہ رب نے لے لیا اس کے لیے دن رات پریشان ہے، اور جس چیز کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ موت کو بھول گئے، آپ کو اینڈ نتیجہ یہی ملے گا، ہم موت کو بھول گئے۔ اگر موت یاد رہتی نا تو شاید یہ حالت ہماری نہ ہوتی۔ تو یہ قیامت کے سوالات کہ عمر کس کام میں خرچ کی، اس کی تیاری خود بھی ہمیں سیکھنا ہے، اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ جوانی کیسے گزاری، یہ جوانی گھومنے پھرنے کے لیے اور عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو زندگی نہیں ہے۔ دیکھو کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، نہیں نہیں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، جوانوں کے لیے کہتے ہیں نا، اس کو ایک ہی دھن ہے، اچھے سے اچھا نظر آؤں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک موت کا جھٹکا آتا ہے، ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بھیجا باہر، کھوپڑی ادھر، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، بدن کے اوپر سے ٹرک کا ٹائر گزر جاتا ہے، گاڑی پچک جاتی ہے، گاڑی کو کاٹ کر میت کے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے، عجیب حالت ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی ہمارا دل دنیا سے اچاٹ نہیں ہوتا، یقین مانے بہت برا حال ہے ہمارا، تو بہت برا حال ہے ہمارا، دل دنیا سے بیزار نہیں ہوتا، اچاٹ نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے
کردار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ گناہوں کی بیماری نے ہم کو ایسا جکڑ کے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ یہ تیاری کر کے مرے تو اللہ کی رحمت شامل یہ حال رہی تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیاری کیے بغیر مر گئے اور یوں ہی اگر قبر میں اتار دیے گئے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں بہت نقصان ہو جائے گا، بہت نقصان ہو جائے گا۔ ہم بھی موت کی تیاری کریں، اپنی اولاد کو بھی موت کی تیاری کرائیں، انہیں بھی بتائیں بیٹا کبھی بھی موت آئے گی۔ میری اس میں مدنی التجا ہے کہ جتنے بھی جنازوں کی اطلاع ملے نا آپ کو کہ یہ جنازہ ہے، یہ کفن دینا ہے، یہ میت ہے، یہاں میت کو غسل دینا ہے، تو وہاں ضرور جایا کریں، ضرور جائیں، کیونکہ یہ بھی موت کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ کسی مردے کو کفن دیں گے نا تو اپنا کفن یاد آئے گا، کسی مردے کو غسل دیں گے تو اپنا غسل یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا کرے اور قبر و حشر ہماری اچھی کرے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم برے اعمال کر کے مر جائیں اور قبر بھی ہماری تباہ و برباد ہو جائے۔ ہوتا ہے بعض اوقات انسان دنیا میں پرواہ نہیں کرتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب مر جائیں نا پھر ہمارے پاس کوئی ریٹرن تو ہے تو نہیں، کیا کر سکتا، مر گئے، ابھی سانسیں ہیں، توبہ کا موقع ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں برے اعمال کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، لوگوں کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا مگر اللہ جانتا ہے اور اس کے لیے عذاب تیار ہوا ہوتا ہے۔ اور موت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو عذاب میں ڈال دیا جائے اور خدا نہ کرتا ایسا نہ ہو کہ عذاب بھی ہو اور دنیا کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ کام کرتا تھا۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ حضرت عبدالحمید بن محمود المغلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک قوم آئی، کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہم حج کے ارادے سے آ رہے تھے، راستے میں پتلے چوڑے پتھروں والی سرزمین میں ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا، اس کی تجہیز و تکفین، غسل، کفن وغیرہ کا بندوبست کر کے جب ہم نے قبر کھودی تو قبر کھودنی شروع کی تو اس کی قبر سے مشکی سانپوں سے بھر گئی، اس کی قبر سانپ۔ میں نے اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ کھودی تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا، کہ پھر تیسری جگہ کھودی تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا، ہر جگہ یہی سانپ تھے۔ اب ہم آپ کے پاس آئیں، کیا کریں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے اسی کے اپنے کیے کی سزا دی جا رہی ہے، جاؤ اسے اس گڑھے میں سانپوں کے ساتھ دفن کر دو، کیونکہ تم پوری زمین بھی کھود ڈالو تو تمہارا سامنا انہی سانپوں سے ہی ہوگا۔ کہتے ہم نے جا کر اسے ایک گڑھے میں دفن کیا، اس کے گھر سامان دینے کے لیے گئے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا تھا، تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ گندم بیچا کرتا تھا، گندم، ویٹ بیچا کرتا تھا۔ روزانہ اس سے کھانے کی مقدار جتنی گندم نکال کر اتنی مقدار میں کھانے کے بچے ہوئے ٹکڑے اس گندم میں ڈال دیتا تھا، یعنی ملاوٹ کرتا تھا۔ یہ ملاوٹ کر کے خیانت کرتا تھا اور ہم نے بھی اس خیانت کا عذاب سنا۔ تو اب میں جب یہ واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص کو زندگی اس کی دنیا کا ایک گناہ سامنے آ گیا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اس کی قبر میں سانپ آ گئے، ٹھیک ہے؟ یہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کیس گیا نا۔ کیا پتا کوئی دنیا میں شراب پیتا ہو،
اور توبہ کیے بغیر مر جائے اور قبر میں جائے تو قبر میں سانپ ہو، کہ سود کھاتا رہے اور بغیر توبہ کیے مر جائے اور پتا چلے قبر میں سانپ ہو، کوئی رشوت کھاتا رہے، حرام مال کھاتا رہے، دھوکے سے مال کھاتا رہے۔ دنیا میں تو نہیں پتا چلتا نا بعض اوقات، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں واقعی جو حرام روزی کھا کر ظلم کر کسی بڑے مقام پر پہنچتے ہیں اور لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، چاروں طرف ان کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے، تھوڑا بہت دے دیتے مسجد میں بھی، مگر پیچھے سے کماتے یہ ظلم کر کے اور قبضے کر کے اور حرام روزی کماتے ہیں، ملاوٹیں کرتے، نہ جانے سود اور رشوت اور دنیا بھر کا مطلب کرپشن ان کے پیسوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں بدقسمتی کے ایسوں کی عزت بھی ہوتی ہے، ایسوں کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ اس میں یہ زیادہ بے باک ہو جاتا ہے کہ یار اگر میں چھوڑ دوں گا تو میرا یہ سارا چلا جائے گا، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ اگر قبر میں اس کو اتارا گیا اور قبر میں اگر عذاب آ گیا تو کیا کرے گا۔ بیوہ کا مال کھا کے بیٹھا ہے، یتیموں کا مال کھا کے بیٹھا ہے، بعض اپنی بہنوں کی وراثت کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں دیتے بہنوں کو وراثت۔ قرآن میں شریعت میں جو وراثت کے احکام ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، کھا جاتے ہیں اور بولتے تمہارا کیا ہے، تم اپنے شوہر سے لے لو گی، جو وہ مرے گا، ارے بھائی تو تمہارا اس میں کیا، شوہر سے لے کس سے لے گی، جو شریعت نے اس کا حصہ رکھا ہے دو، نہیں دیتے حصہ۔ بعض تو ایسے عجیب و غریب دماغ کے لوگ ہیں کہ جیسے باپ کا انتقال ہو گیا تو بڑا بھائی آ جائے گا اور بڑا بھائی بولے گا جیسے کہ سب یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، تو لے لے، ارے بھائی یہ تیرا کیا تماشا مچا کے رکھا ہے، جو والد صاحب چھوڑ کر گئے اس کا حساب بناؤ اور کوئی شریف فتوا لو، کوئی عالم کو، کوئی مفتی کو بیچ میں ڈالو، سب کو اس کا حصہ دو، جو حصہ اس کا بنتا ہے، جس کی جو چیز بنتی ہے وہ دو، یہ تھوڑی کو تم اپنی چلاؤ گے۔ تو کئی شاید اللہ نہ کرے ایسے ملیں گے جو وارثوں کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے طور پر بڑے وائٹ کالر ہیں، بھلے آپ نے کروڑ روپے بانٹے لیکن پھر بھی آپ کے مال میں اگر کسی کی وراثت کا 1 روپیہ بھی ہے، یہ قیامت کے دن آپ کو پھنسا سکتا ہے۔ کسی یتیم کا 1 روپیہ بھی ہے، کسی بیوہ کا 1 روپیہ بھی آپ کو قیامت کے دن پھنسا سکتا ہے۔ مکان بنانے میں کسی کی زمین پر آپ نے قبضہ کیا یا کوئی اور چیز بنانے میں قبضہ کیا، آپ بولو میرے تعلقات بہت ہیں، سورس بہت ہے، سفارش بہت ہے، میری پوزیشن بہت مضبوط ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اللہ کی ایک مار پڑے گی نا پھر پوچھوں گا کون بگاڑتا ہے کون نہیں بگاڑتا، ایک پڑے گی بس صرف، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ پکڑ رہے نا تو کوئی بچا نہ سکے، پھر کوئی سوچ سے سفارش سے کام نہیں آتی، سب یہیں کے یہیں رہ جاتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، یوں سمجھو جیسے وہ نہیں، وہ مچھلی کانٹے میں پھنس جاتی ہے پھر ہاتھ پیر مارتی رہتی ہے لیکن پھنس گئی، اب اس نے آنا ہی آنا ہے، ایک بار جیسے ایک آدمی پھنس گیا تو پھر پھنس گیا۔ اللہ کی پکڑ جب آتی یہی ہوتا، تو یہ مال جو تمہارے مال کے اندر یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں، ضرورت مندوں کا جو مال ہے واپس کرو، سود کا مال واپس کرو، رشوتوں کا مال واپس کرو، جوئے کا مال واپس کرو، جو حرام مال تم نے اپنے مال میں شامل کیا ہوا واپس کرو، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا مال چھوڑ کر مر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، مر جاؤ گے۔ جس کا مال تم نے کھایا ہے سب کا مال واپس کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، وہ جانتا ہے تم نے کیا کیا ہے، علیم بذات الصدور، یہ اس کی شان ہے، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ایک سے ایک وائٹ کالر کرمنل قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں جی رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ موت کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، مریں گے تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اللہ کے حضور کیا جواب دو گے، اللہ کو کیا حساب دو گے اگر دنیا میں یہ سب کچھ کر کے مر گئے تو؟ اس شخص نے تو ملاوٹ کی اور ملاوٹ کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر سانپ آ گئے، خیانت، کیا پتا کس کی غیبت کی وجہ سے کچھ ہو جائے، چگلی کی وجہ سے کچھ ہو جائے،
اللہ نہ کرے بے نمازی تھا مر گیا اور بے نمازی قبر میں اترا، کیا پتا کہ قبر میں اترتے اس کی قبر اس کو دبا کے اس کی پسلیاں توڑ دے۔ جی ہاں، قبر، یہ یاد رکھیے گا، یہ قبر کی دیواروں نے لازمی ملنا ہے، قبر کی دیواریں یہ لازمی ملیں گی، یہ یاد رکھیے گا، روایتوں میں موجود ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قبر کسی کو نہ دبائے، یہ نہیں ہو سکتا، قبر نے لازمی دبانا ہے، یہ طے ہے۔ اب گناہگار ہوگا تو قبر یوں دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور اگر نیک ہوا تو قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے لال کو دباتی ہے۔ مذاق ہے، ہم نے دنیا میں جینے کو مذاق سمجھا ہوا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، سمجھو قرآن کہتا ہے، قرآن الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، ہمیں اچھے عمل کرنے ہیں، ہمیں نیک بننا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک بننا ہے، خود بھی نیک بنے، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائے۔ خالی اولاد میری ہو جائے، اولاد میری ہو جائے، یہ راگ لاپنا چھوڑ دیں یار، یہ چھوڑ دو یار، اولاد میری ہو جائے، اولاد میری اولاد ہو جائے گی، تم خدا کے ہو جاؤ، خدا تمہاری اولاد کو تمہارا کر دے گا۔ دل اللہ کے دستے قدرت میں، دل اللہ کے دستے قدرت میں، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ اس اپنے رحمت سے تمہاری اولاد کو تمہارا کر دے گا انشاءاللہ، میرے رب کی رحمت سے۔ بیوی کہتی ہے شوہر میرا نہیں ہے، بیوی کو چاہیے وہ اللہ کی ہو جائے، اللہ اس کے شوہر کو بھی اس کا کر دے گا۔ شوہر کہتا ہے بیوی میری نہیں ہے، ستاتی ہے، ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، بے عزتی کرتی ہے، جھاڑتی ہے میرے کو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو تمہاری بیوی کا دل بھی تمہاری طرف ہو جائے گا۔ تقوی اختیار کرے، نیکی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، یقین مانے، ہم اس کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اس سے اس سے حل نے علاج مانگتے ہیں، میں آپ کو علاج دے رہا ہوں، تقوی، نیکی، حرام چھوڑ دیں، اللہ کی رحمت دیکھیے کیسی برستی ہے، حرام چھوڑ دیں، بس بہت سمپل سی بات ہے، حرام چھوڑ دیں، داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام چھوڑ دیں، پوری ایک مٹھی رکھ لیں، نماز قضا کرنا بلا اجازت شرعی حرام، نماز پڑھیں، غیبت حرام چھوڑ دیں، جھوٹ حرام، جو جھوٹ حرام ہے وہ چھوڑ دیں، چگلی حرام چھوڑ دیں، بد نگاہی چھوڑ دیں، گانے باجے چھوڑ دیں، فلمیں ڈرامے چھوڑ دیں، دل آزاری کرنا مسلمان کی بلا اجازت شرعی چھوڑ دیں، کافروں کو دھوکہ دے کر ان سے مال بٹورتے ہیں چھوڑ دیں، ناجائز ہے، کیوں حرام کھا رہے ہیں، کیوں ناجائز پیسہ کھا رہے ہو، کوئی جا کے جو دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے دیکھنے پر یاد کرو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دورہ کر رہے تھے، آپ دورہ فرما رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی بیٹی پانی میں دودھ ملا دے، تو بیٹی نے کہا نہیں ماں، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا ہے، پانی میں دودھ نہیں ملانا، دودھ میں پانی نہیں ملانا، دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو ماں نے کہا بیٹا بھی عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، تو بیٹی نے کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو دیکھ لیا کہ گھر کون سا ہے، آپ اپنے گھر گئے اور اپنی بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کرایا، یہ چاہیے بہو مجھے۔ آج ہم بہو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو منصب دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں کہ بیٹے کا کیا کچھ فیوچر بنے گا نہیں بنے گا، بیوی کے چکر میں، بیوی کے چکر میں ویزا لگ جائے، بیوی کے چکر میں پیپر بن جائے، بیوی کے چکر میں کوئی بزنس کھل جائے، اب اس چکر میں جب کھلے گا تو پھر بیٹا تو بھی بیوی کا ہی ہو جائے گا، تم نے تو شوہر تو نہیں دیا، تم نے تو غلام دے دیا اس کو۔ اب کہتے ہیں کہ بیٹا چلا گیا، چلا نہیں گیا، بھیج دیا، آپ نے بورڈ لگایا تھا سن فور سیل، بیٹا بیچا ہے، بیٹے کی شادی وادی کیا کی، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔
آپ نے تھوڑی کہ اس عورت کی کوئی نیکی پرہیزگاری تقویٰ دیکھا تھا کہ جناب بہت نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، پردہ کرتی ہے، میرے گھر پہ آئے گی تو برکتیں لے کر آئے گی. نہیں، پیسے والی ہے، گھر آئے گی تو پیسہ لے کر آئے گی. منصب والی ہے، گھر آئے گی تو کوئی عہدہ لے کر آئے گی. بیٹی دے دی، فلاں جگہ فلاں ملک میں کام کرتا ہے، فلاں ڈگری ہے، بیٹی دے دی. یہ نہ دیکھا کہ لڑکا نیک ہے کہ پرہیزگار ہے کہ متقی ہے. جب دیکھا ہی کچھ نہیں تو پھر میں نے کہا نا کہ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جو ہم جن چیزوں پر پچھتا رہے ہوتے ہیں نا، جیسے لاس ہو جاتا ہے نا تو سیٹ سوچتا ہے کہ میرا فیصلہ کہیں غلط تھا، میرا کو لاس ہو گیا. جو پرابلم ہو رہا ہے نا، سوچے کہاں کا غلط فیصلے کیے تھے. یہ ان کے نتیجے ہوتے ہیں سم ٹائم. اب ایسا نہیں کہ یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی، زندگی ہے، درست ہو جاتی ہیں. اللہ سے سچی توبہ کرے، سچی معافی مانگے اور اللہ سے عرض کرے مولا میرے حالات اچھے کر دے اور میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. آ جائے کمنٹمنٹ کرے پراپرلی، سچی توبہ کر کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو اور اپنے عمل سے اپنے وجود سے پروف کرے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے چھما چھم برستی ہیں. کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر کرنا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ سوچئے کہ نیکی کی دعوت نہ دینا، یعنی وہ لوگ جو قادر ہو کے، یعنی کہ جن کو جو کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہ نیکی کی دعوت دیں، نہ برائی سے منع کریں، یعنی برائی ہو رہی ہو نہ روکیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے. اور بعض وہ ہیں کہ جو برائی دیکھ کر باوجود قدرت کے اگر مطلب جیسے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا بند کر دیں تو ایک نتیجہ ایسا نکلتا ہے کہ ان کے لیے یہ دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. یقین مانے زندگی کے اتنے یہ پہلو ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ایک ایک چیز یاد آ رہی ہے، میں آپ تک پہنچاتا چلا جا رہا ہوں. کاش کہ آپ اور میں سمجھ جائیں، کاش کہ ہم مان جائیں. یہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یار یہ مطلب ابھی میں کہہ دوں نا کہ آپ کل 100 دفعہ یہ پڑھ لیجئے گا، یہ تنگی جائے گی، آپ بولو گے کل کے ابھی پڑھ لیتا مولانا. مگر میں ایسی کوئی چیز نہیں آپ کو بتا سکتا، ایسی کوئی چیز نہیں بتا سکتا یار. آپ مجھے بولو گے یار کوئی ایسا کر دو، میں گھر بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ یہ بولو میرا یہ پتھر سونے کا ہو جائے، سونے کا ہو جائے، کیا پڑھ کے کروں کہ یہ پتھر میرا سونے کا ہو جائے. میں نہیں بتا سکتا ایسی کوئی چیز آپ کو. بات چیزیں ہیں جو سسٹم ایک طریقے کار کے ساتھ ہوں گی. ہمیں بدلنا پڑے گا خود کو، اپنے چہرے کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے گھر کو. ہمارے گھر میں گانے باجے، موسیقی، فلمیں، ڈراموں کی آوازیں آتی ہیں اور ہم کہتے ہیں برکت کہاں ہے؟ تو برکت کہاں آئے گی؟ ہمارے گھر میں سارے کے سارے بدقسمتی کے ساتھ، میں جنرل بات کر رہا ہوں، 100% ایسا نہیں ہوتا، جنرل بات کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں سارے کے سارے فجر میں سوئے ہوئے ہیں، بولتے برکت نہیں ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ فجر کی نمازیں جن کے گھروں میں قضا ہوں، جن کے گھروں میں گانے باجے بج رہے ہوں، فلمیں ڈرامے چل رہے ہوں، غیبتیں چگلیاں ہو رہی ہوں، وہ کہتے برکت. تو برکت کہاں سے آئے گی بھائی؟ جنہوں نے اپنے گھروں میں ماں کے، باپ کی، بیٹوں کی، میاں بیوی نے اپنی فوٹویں لگائی ہیں جو ناجائز حرام ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، برکت کہاں سے آئے گی؟ گھوڑے، گدھے، اونٹ، زیبرا، شیر، کتے، بلی، مور، ان کی فوٹویں بنائی ہوئی ہیں جانداروں کی. برکتیں کہاں سے آئیں گی بھائی جان؟ رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ ہم نے سب کیا ہوا ہے. آپ جا کر دیکھو اپنے گھروں کو، اپنے ڈیکوریشن پیس کا جائزہ لیجئے گا. کوئی ڈیکوریشن بھی ڈولفن بنا ہوا ہے، کوئی ڈیکوریشن بھی شارک بنی ہوئی ہے. جانور، کتی، بلے اپنے گھر میں فوٹو بنا کر رکھے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتا. انسان گھر میں صحیح رہتے ہی نہیں ہے، جانوروں کی فوٹو رکھ دی ہیں. اب رحمتیں برکتیں کہاں سے آئے گی میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اتارے یہ تصویریں، یہ ناجائز ہیں. تصویریں اتارے یہ جانداروں کی، یہ مٹائیں یہ جو آپ لوگوں نے طرح طرح کی جو اپنے گھر کے اندر ڈیکوریشن کی اور اس کے بیوٹیفیکیشن کے نام پر جو یہ فوٹویں بنائے ہوئی ہیں، ناجائز ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے پھر کون آئے گا؟ آپ خود غور کر لیں. یہ
جتنا بھی میسج دنیا میں کہیں بھی جا رہا ہے, پلیز چیک یور ہاؤس اینڈ ریموو دیٹ ٹائپ آف فگرس اینڈ دیٹ ٹائپ آف فوٹوز. اس کو نیچے کریں. بیٹے کی فوٹو لگائی ہوئی ہے, ماں کی فوٹو لگا, بات ماں کی فوٹو لگا کر رکھے, یہ ہماری امی جان تھی, بڑی نیک تھی. اور بھائی ابھی جب زندہ تھی تب تو دیکھنے نہیں جاتا تھا, اب فوٹو لگا دی ہے. یہ ابا جان تھے, بڑے چلے گئے. ابا جان جب بیچارے کھانس رہے تھے کمرے میں تب تجھے دیکھنے کی فرصت نہیں تھی, اور فوٹو لگائی ہوئی ہے. اتارو, ناجائز ہے, یہ گناہگار ہو رہے ہیں. ضائع کر دو وہ تصویریں, یہ ضائع کرنے والی ہیں. جو موبائل میں جو ڈیجیٹل تصویریں ہیں, اس کا حکم الگ ہے. یہ ڈیجیٹل, یہ پرنٹ, اس کا جب پرنٹ نکالیں گے نا آپ پیپر پر, یہ ناجائز ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک کریں. گھر میں تلاوت قرآن کریم ہو, گھر میں گانے باجے نہ ہو, گھر میں مدنی چینل چلائیں, گھر میں قرآن پاک پڑھیں, گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. سارے اٹھ کر نماز پڑھیں, بچوں کو نمازیں پڑھائیں, بچوں کو اٹھائیں, ان کو نمازیں پڑھائیں, خود بھی نمازیں پڑھیں. پورا گھر مل کر نمازی ہو, اذان ہو, اقامت کی آوازیں گھر میں آتی ہوں, پھر دیکھیے گھر میں کیسی برکتیں آتی ہیں. درس شروع کرے گھر میں فیضان سنت کا, مدنی قافلوں میں سب. میں نے تو یہاں کئی والد صاحب ملے ہیں, میں نے ان کو تو دعوت دی ہے کہ آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں. اور جو آپ کے 8 یا 10 سال کے بیٹے ہیں, 10 پلس جتنے بھی بیٹے ہیں, ان سب کو محبت سے, 10 پلس جو ہے نا, یہ ابھی بات مان لے گا آپ کو, یہ بتا دوں. 9 پلس 10 پلس جو ہے نا, 9 10, یہ ابھی تک اس پوزیشن میں ہے کہ یہ آپ کی کچھ بات مان لیں گے. یہ ادھر 12 کراس ہوا نا, یہ ٹین میں چلے گئے نا, جس کو ٹین ایجر آپ کہتے ہیں, پھر آپ انتظار کرتے رہو. یہ گھوڑا بڑا ہو گیا, اب یہ قابو بابو اتنا نہیں آتا. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, 8 سال, یہ پاکستان میں ہوں, دنیا کے کسی ملک میں بھی ہیں آپ, امریکہ میں ہیں, پاکستان میں ہیں, ہندوستان میں ہیں, ہند میں ہیں, بنگلہ دیش میں, افریقہ میں تمام اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں, خدا را اپنی اولاد کے لیے, اپنے لیے میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میری التجا ہے آپ لوگوں سے, ہمدردی کر رہا ہوں, پلیز مہینے میں صرف 3 دن اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے نکال لو, صرف 3 دن. اس میں بھی وہ بھی فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے نکال لیں. سیٹرڈے سنڈے ویسے ہی بچوں کی اسکول کی بھی چھٹی ہے نا, آپ کا بھی نارملی آف ہوتا ہے, نہیں ہوتا تو کریں اپنی, اسی اولاد کے لیے کریں. کل آپ کما بھی لیا اور یہ اولاد ہی آپ کی نہ رہی تو دولت کہاں لے کے جاؤ گے یار؟ یہ آپ کی ہو جائے گی. میں انشاءاللہ میں اللہ کے رحمت پہ امید رکھ کر عرض کر رہا ہوں. میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بڑی برکت ہے, آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں. بغیر والد یا بغیر بھائی کی اجازت نہیں ہے چھوٹے بچوں کی مدنی قافلوں میں. مساجد میں رکیں گے, 3 دن وہاں گزاریں, 3 days. نماز اور دیگر عبادتیں جو ہوں گی, سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا, ان کے ساتھ کریں. دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ رہیں گے. 3 دن کے بعد آپ 12 ماہ یہ کام کر کے دیکھیں. ریکویسٹ کر رہا ہوں, انشاءاللہ 12 ماہ کے بعد اگر آپ کی میری ملاقات ہوئی, انشاءاللہ آپ مجھے کہیں گے کہ عمران, اللہ کی رحمت سے میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا. میں مدنی چینل پر لائیو سلسلہ کر رہا تھا, تو اسی طرح کو ایک ترغیب دلا رہا تھا مدنی قافلے کی, تو مجھے ہند سے, انڈیا سے فون آیا. ہم ریکارڈ کرتے اس کے بعد لائیو آن ایئر کرتے ہیں. تو وہ ایک باپ نے فون کیا, بولا میں انڈیا کے, مجھے شہر کا نام یاد نہیں, میں فلاں شہر سے بات کر رہا ہوں, میرا بیٹا کبھی میری بات نہیں مانتا تھا, سنتا تھا. اللہ بھلا کرے دعوت اسلام والوں کو, میرا بیٹا مدنی قافلے میں چلا گیا. واپس آنے کے بعد میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا. شارٹ کٹ, یا 3 دن میں بیٹا واپس مل گیا اس کو. آپ 12 سال محنت کرتے ہو, بیٹا واپس ملتا نہیں اور دور چلا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. میں جہاز میں جا رہا تھا پاکستان, ریٹرن تھی میری, واپسی تھی. مجھے ایک پیسنجر ملے, میں بائی فیس نہیں جانتا تھا, انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا, میں تم ہے, وہ مجھے جانتے تھے. تو مجھے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور اسی طرح ہو گیا ہے, تو کچھ آپ کریں. وہی اس کو بیچارے کو, نو, یہ صرف یوکے کا ایشو نہیں ہے, یہ یونیورسل ایشو ہے, یہ یونیورسل ایشو ہے. ریئلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میڈیا نے برباد کر دیا ہے. سوشل میڈیا
الیکٹرانک میڈیا نے برباد کر دیا, ایجوکیشن سیکٹر نے برباد کر دیا ہے, اور یہ جراثیم دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ جس طرح ہمارے باتھ روم ہر جگہ بنے ہوئے نا, یہ پرابلم ہر جگہ ہے, یہ نجاست ہے, یہ گندگی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. یہ صرف آپ جہاں رہتے ہیں صرف وہ جگہ افیکٹڈ نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سارے ملک افیکٹڈ ہیں. انہوں نے کہا میرا بیٹے کا یہ, تو میں نے کہا یار آپ کے بیٹے کا یہ. میں کہا چلے آپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو آپ بتاؤ, میں جو آپ بولو گے میں کروں گا. میں کہا صرف مجھے ایک مہینے میں 3 دن دے دیں, اونلی 3 days, 72 hours. ایک مہینے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, 30 into 20 کیا کہیں گے, 24. کیلکولیشن کریں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ایک مہینے میں, 720 hours. اس 720 گھنٹے 720 hours میں سے I need only your 72 hours. کوئی مطلب بڑا فگر نہیں ہے. وہ کیا کرنا پڑے گا, میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو مدنی قافلے میں لے کر ہمارے ساتھ چلنا, بس اتنا کرنا. آپ کو میں عبرت کی بات بتا رہا ہوں. تھوڑے دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا. یہ باپ بیچارہ نہیں کر سکا, باپ ملا گیا. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, اسلامی بہنوں کو کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کا, بڑے بیٹے کا ذہن بنائیں کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں. پلیز اسلامی بہنیں مدنی قافلوں میں بھیجیں. یہ کوئی فیملی ڈے بنانا چھوڑ دیں, سیٹرڈے سنڈے فور فیملی. چلو سیٹرڈے سنڈے فور فیملی, بٹ فار سیکیور مائی فیملی. اپنی فیملی کو سیکیور کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر سیکیور کریں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھیجیں. وہ انشاءاللہ وہ بدل کر آئیں گی, وہ نیک بن کر آئیں گی. اور اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں. پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ مدنی قافلہ, ہفتہ وار اجتماع, یہ ٹریٹمنٹ ہے, یہ میں آپ کو ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں. یہ کریں اور ہر وقت اپنے اولاد کے ساتھ موت کی یاد کریں. انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ کی رحمت سے تبدیلی آئے گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. We have some important announcements for you, so please listen carefully. Alhamdulillah, our guest speaker, Haji Imran Attari Sahab Dam Barakatun Aliyah, was encouraging us to travel on Madani Qafilas to rectify ourselves and our children. We have some Madani Qafilas in January traveling from this region. From Luton and Watford, Islamic Brothers will be traveling on 18th, 19th and 20th of January. And from Aylesbury and Slough, Islamic Brothers will be traveling on 25th, 26th and 27th of January. So please, before you leave, meet with the responsible Islamic Brothers and give your names and your contact details so that you can too partake in this Madani Qafila. Also, alhamdulillah, some good news for all of the Muslims of this area and this region. In Fezani Medina in Slough, our Madani Markaz, alhamdulillah, funeral services have been started. So from now, if there is any person who dies in this region, any Muslim who dies in this region, funeral services on behalf of Dawat Islami for bathing the deceased and shrouding the deceased will be available in Fezani Medina Slough. Also, another announcement, tomorrow, Tuesday the 8th of January, there is a Sunnah inspired Ijtima in Ilford Islamic Centre in London, in which the head of Dawat Islami Nigrani Shura, Maulana Imran Attari Damat Barakatuhum Aliyah, will be delivering a Sunnah inspired Ijtima. So it's a humble request to all of those who are here and those who are watching the Madani channel from this region, Islamic Brothers, to please attend this Ijtima, which is again tomorrow, Ilford Islamic Centre, London, and it will start after Isha Salah, which is at 7:30.
Alhamdulillah, today we gained a mindset to protect our iman, and a wonderful way of protecting our iman is to give our hands in the hand of a Murshid Kamil, a spiritual guide. And we are very fortunate to be in the presence of Maulana Imran Al-Tari Sahab, Dam Barakatun Aliyah, who is a representative of Amir Ahl Sunnat, Maulana Ilyas Qadri Sahab, Dam Barakatun Aliyah, an amazing spiritual guide of this age who has transformed the lives of hundreds of thousands of people across the world. By giving our hands into the hand of the Murshid Kamil, we can safeguard and protect our iman. And Amir Ahl Sunnat, Dam Barakatun Aliyah, makes us murid of Ghaus-e Pak Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu, who said that no murid of mine will die without tawbah. So there are great blessings in becoming spiritually affiliated in the chain of Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu, becoming murid in the Qadri At-Tari Silsila. So I will request Haji Sahab to lead us in making tawbah and to make us murid in the Qadri At-Tari Silsila. If anybody already has given bay'ah to another Shaykh, another Pir Sahib, and you want to gain the blessings from Amir Ahl Sunnat too, when Haji Sahib says the word murid, say the word talib instead. In this way, your own Shaykh, your own Pir Sahib will remain your Pir Sahib, and the blessings from Amir Ahl Sunnat, Damat Barakatun Aliyah, will also start to flow towards you. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جیسے یہ بھی اعلان ہوا کہ ہم صلاح میں مسلم میت کے حوالے سے سروس دعوت اسلامی دی، یہ فری آف کاسٹ ہے۔ جو وہ پروسیجر جو ہم وہاں کریں گے اس کی آپ سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے، اور دعوت اسلامی کی موسٹلی جو تقریباً سروسز ہیں وہ فری آف کاسٹ ہی ہیں۔ جو تعویذات وغیرہ دعوت اسلامی کے ذریعے دیے جاتے ہیں اس کی بھی کوئی ہم پیسے نہیں لیتے، دعوت اسلامی میں ان چیزوں کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ تو یہ ایک، لیکن اس میں میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، ماشاءاللہ یہ اپنی جگہ پر ہے، ایک دعوت اسلامی سروس دے رہی ہے، لیکن میں آج اس اجتماع کے ذریعے جہاں جہاں یہ میری بات پہنچ رہی ہے، اسپیشلی یو کے میں ایک سوال کرتا ہوں۔
اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا بیٹی غسل دے سکے گی؟ کہ وہ بھی ڈھونڈے گی کہ میری ماں کو کوئی غسل دے؟ جب بیٹی کا انتقال ہو گیا تو کیا ماں غسل دے سکتی ہے کہ آج میری بیٹی کو میں غسل دوں گی میت کو؟ یا باپ کا انتقال ہو گیا تو کیا بیٹا کسی کو ڈھونڈے گا یا بولے یار میں اپنے باپ کو میں غسل دوں گا؟ یا بیٹا کا انتقال ہو گیا تو باپ کو بھی غسل دینا آتا ہے بیٹے کو؟ بہت مشکل ہے. یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، مطلب اس کو سیکھنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میت کو غسل دینا، عورت کو عورت ہی غسل دے گی، مرد کو مرد غسل دے گا. تو ہمارے گھر میں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک بیٹا یا ایک بیٹی، ماں یا کوئی بھی فرد یہ غسل میت سیکھ لیں؟ ٹھیک ہے دعوت اسلامی والے جہاں غسل دے وہاں آ کر غسل دے دیں، لیکن بیٹا باپ کو غسل تو دے یار. کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں، کفن کیسا ہوتا ہے، کفن کیسے بنتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں آج اپنی ساری میجرمنٹ پتہ ہے، آپ کی کمر کتنی ہے، آپ کا سینہ کتنا ہے، آپ کا شولڈر کتنا ہے، آپ کو سب پتہ ہے. آپ کی ہائٹ کتنی ہے، آپ کی لینتھ کتنی ہے، آپ کی وڈتھ کتنی ہے، سب پتہ ہے. نہیں پتہ تو کفن کا پتہ نہیں ہوگا کہ کفن کیسا ہوگا. دیکھیں یہ سب دین سے دوری ہے. تو مہربانی کر کے یہ ساری چیزیں سیکھ لیں. دعوت اسلامی کی باقاعدہ یہ سروس ہے، تجہیز و تکفین مجلس ہے ہماری پوری ویڈیو پریزنٹیشن ہے، جس میں یہ 2 گھنٹے کا سیشن ہے، اونلی 2 آورس. آپ تسلی کے ساتھ بیٹھ کر یہ ہمارے ذمہ دار کو ایسا آپ کو وقت رکھیں اور سب کو بٹھا کر یہ 2 گھنٹے کی ویڈیو دکھا دیں. انشاءاللہ تعالی آپ میکسیمم آپ میت کو غسل دینا سیکھ جائیں گے، کفن یہ سب دینا سیکھ جائیں گے، کیسے کفن دینا ہے، کیسے سنت و شریعت کا طریقہ کیا ہے کفن و غسل دینے کا، یہ سب پتہ چل جائے گا. قبر میں دفن کیسے کرنا ہے، یہ اپنی چلا رہے ہوتے ہیں، یوں کر دو یوں کر دو یوں کر دو. حالانکہ سچی بات ہے کئیوں کو آتا ہی نہیں ہوتا، بس ان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے. تو یہ سب شریعت کی یہ ایسی باتیں جو ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے، ہماری اولاد کے ساتھ یہ ہونا ہے، ہونا تو ہے نا. تو کیوں نہ ہم سیکھ لیں. تو میں ہمارے مبلغین سے عرض کروں گا، دعوت اسلامی کے تمام ذمہ دار نگران جو بھی دیکھ کو سن رہے ہوتے ہیں، سب سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو تجہیز و تکفین، غسل، کفن، دفن وغیرہ کا جتنا طریقہ ہے، اسلامی بہنیں فاسٹ ریپڈلی اس سسٹم کو چلائیں. اور یہ ایسا ہے کہ لوگ آئیں گے سیکھنے کے لیے. اب میں آپ کو بولوں گا یار آپ 2 گھنٹے دیں، ہم آپ کو یہ سکھا دیں گے ویکینڈ کے اوپر، اتوار کو آ جائیں. فار ایگزامپل 2 گھنٹے آپ ویڈیو دیکھ لیں اور ایک کلاس ہو جائے گی، آپ کو آ جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ہوگا کہ یار یہ کون سیکھے گا. اس میں لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں اور ہونا چاہیے انٹرسٹ. تو کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں، نگران و ذمہ داران، صرف یہاں کا نہیں کہہ رہا، UK کا، دنیا بھر میں کریں، انڈیا میں کریں، بنگلہ دیش میں کریں، افریقہ میں کریں، آسٹریلیا میں کریں، امریکہ میں کریں، پاکستان میں کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی بہت ملکوں میں، میں سمجھتا 7 بر اعظم ہیں، تقریباً جتنے بڑے بر اعظم ہیں سب میں دعوت اسلامی موجود ہے الحمدللہ. تو یہ کریں. ہمارے طلبہ ہیں، ہمارے مطلب کہ more than 600 ہمارے جامعۃ المدینہ دارالعلوم ہے، more than 3500 ہمارے مدرسۃ المدینہ ہے. اگر ہم ٹوٹل کوانٹٹی ملاتے تو آلموسٹ 2 لاکھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس قرآن اور عالم کورس کر رہے ہیں. 200,000 دعوت اسلامی کا انڈر امبریلا اور مور اور لیس. ایک میں نے جنرل فگر بیان کیا ہے. تو یہ بھی سمجھیے کہ یہ اتنی فیملیوں کے لوگ ہیں نا. دعوت اسلامی کوئی چھوٹی تنظیم نہیں ہے. ہمارے ساتھ الحمدللہ لاکھوں فیملیز اٹیچ ہیں، لاکھوں فیملیز. اگر ڈائریکٹلی ذمہ داران کا بھی سب تذکرہ کریں تو 4-5 لاکھ فیملیز تو ہم سے اٹیچ ہیں. پھر ان کے بچے اور ان کی گھر والے یہ سب الگ جو کام کرتے دعوت اسلامی کا، میں ان کا کہہ رہا ہوں. سب ملا جلا کر اگر میں ایک رفلی آئیڈیا آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. دعوت اسلامی اللہ نے اس کو بہت بڑی تنظیم اللہ نے اس کو بنا دیا ہے. اور یقین مانے یہ سب برکت ہے میرا امیر اہل سنت کی، شیخ طریقت کی، مولانا الیاس قادری صاحب کی. ان کی دن راتی کوششیں، تقوی، پرہیزگاری، اصلاح امت کا درد، ماشاءاللہ آج ہم یہاں پر ہیں. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے ذمہ داران سے رابطہ کر کے
یہ کوئی 2 4 6 ویکینڈ پر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ شہر کور ہو جائے گا. تھوڑے تھوڑے آتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، تو کل آپ کے یہاں کوئی انتقال ہو جائے گا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا یار. کفن بھی خود تیار کر لیں گے. اپنا تو کفن گھر میں رکھے نا، کیوں نہیں رکھتے؟ اتنے گھر میں 10 10 20 20 25 جوڑے رکھے ہوئے، ایک آدھ کفن بھی گھر میں رکھ لو بھائی، کیا حرج ہے؟ کفن گھر میں رکھیں. یہ سب چیزیں ہیں سیکھنے سمجھنے کی. اللہ توفیق دے. اور کفن میں بھی کیا جائے گا وہ بھی رکھ لیں. کوئی تبرکات بھی گھر میں رکھیں، کوئی بزرگوں کے تبرکات رکھ لیں، عہد نامہ گھر میں رکھ لیں، کوئی زمزم سے بھیگا ہوا کفن رکھ لیں، اس طرح کوئی نقش نالے پاک گھر میں رکھ لیں. یہ کہہ دیں کوئی اللہ کرے خاک مدینہ مل جائے، یہ گھر میں رکھیں. کوئی ایسے کو تبرکات عظیم نصیب ہو جائیں، یہ گھر میں رکھیں اور کہہ دے گا جب میں قبر میں جاؤں تو میرے ساتھ یہ بھی دفن کر دینا. کس طرح دفن ہوگا پھر اس کا بھی طریقہ ہے، طاق بنتا ہے، اور تاکہ یہ چیزیں بھی اپنی حرمت میں رہیں. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب کریم یا رحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا رب. یا رب کریم، موت کی تیاری کی توفیق عطا کر، ہمارا خاتمہ بالخیر کر، ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں. ہماری موت اچھی ہو مولا، کلمہ پڑھتے پڑھتے ہو، تیرے حبیب کا دیدار کرتے کرتے ہو. کرم کر دے مدینے میں ہو، گنبد خضرا کے سائے میں ہو. یا رب کریم، نزا کی سختیاں آسان کر دے، قبر کی سختیوں سے بچا، قیامت کی سختیوں سے بچا. ہم سب کو نمازی بنا، نیک بنا، موت کی تیاری کی توفیق عطا کر. ہماری اولاد کی ہم درست تربیت کر سکے ہمیں توفیق دے. نیکی و پرہیزگاری کی توفیق دے. مسجد آباد کرنے کی توفیق دے. تجھے راضی کرنے کی توفیق دے. سچی توبہ کی توفیق دے. توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، کہ آئندہ کبھی ہم سے گناہ نہ ہو. مولا گناہ نہ ہو، کرم کر دے، فضل کر دے. ہمارے ظاہر و باطن پر رحمت کی نظر فرما. محبوب کریم کی مقبول دعاؤں کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور کر، تنگ دستی دور کر، بے اولادی دور کر. اولاد نافرمان ہے تو تابع فرمان کر دے، فرما بردار بنا دے. یا اللہ گھروں میں جو ناچا کی لڑائی جھگڑے محبتوں میں بدل دے. یا رب کریم حرام روزی سے بچا، دیگر حرام کاموں سے بچا. یا رب کریم ہم سب کی دنیا بھی اچھی کر، ہم سب کی آخرت بھی اچھی کر دے. تیری یاد میں، تیرے محبوب کی یاد میں رونے والی آنکھ دے دے. مدینے کی یاد میں رونے والی آنکھ دے دے. بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے. امیر اہل سنت، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما. یا رب کریم پیر و مرشد پر رحمت کی نظر فرما، انہیں بھی سلامتی عطا فرما. تمام علماء مشائخ اہل سنت کو سلامت رکھ. یا رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں پوری فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا اللہ اس مسجد کے امام صاحب، کمیٹی، دیگر
علماء، مشائخ، خدمت کرنے والے سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما. تیرے گھر کو آباد کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں آبادی عطا فرما. شاد و آباد رکھ، شاد و آباد رکھ، شاد و آباد رکھ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ. الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، زینت عرش معلا. الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ. الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا. ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا. الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ. الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے. بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے. جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ. الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ. الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، زینت
معلّا الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلّا زینت عرش معلّا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله مجلس کے خطاب کی دعا پڑھ لیجیے سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك لا إله إلا أنت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بہت لمبے سے عرض ہے کہ وہ لائن بنا لیں پیچھے لائن کے اندر آئیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر ہوتا ہوا آؤں تیرے در پر
سینہ چاک میں پہنچوں کو ہوئے جانا میں گرے ماں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل
بر مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا